قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ النساء، آیت نمبر 69، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کا حکم مانے اور رسول کا حکم مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ اور رسول کا حکم ماننے والے ہیں، یہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا بڑا فضل ہوا، من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، والصدیقین، اور جو اسلام کے سچے پیروکار ہیں، صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس درجے کے تمام اللہ کے نیک بندے، والشہداء، اور جنہوں نے دین کی راہ میں شہادت حاصل کی، شہید ہو گئے، جان دے دی، والصالحین، اور اللہ کا فضل ہوا ان لوگوں پر جو نیک ہیں، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جو نیک ہیں ان کا ساتھ ملے گا۔ تو جو اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، قیامت کے اندر روز محشر میں وہ اس کا حشر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا، اور نیک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کتنا اچھا ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کتنا اچھا ساتھ ہوگا۔ تو جو بھی نیک عمل کرے، اور نیک عمل کا مطلب اللہ جل مجدہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی عمل کرے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے حدیث، اللہ کا فرمان ہے قرآن، قرآن کریم اور حدیث پاک۔ تو قرآن پر، حدیث پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے والوں کے لیے قیامت میں اللہ کا یہ انعام ہے، اور دنیا میں تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار تو چھوڑتا نہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ قیامت کا منظر تو وہ ہے کہ جہاں کوئی کسی کا ساتھ دے گا ہی نہیں، وہاں بھی ان کا مقام بلند ہے، اور دنیا میں بھی اللہ والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چہرے پہ غم، رنج کے آثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان کیا بات ہے؟ بہت رنجیدہ رنجیدہ لگ رہے ہو، چہرہ تمہارا پیلا ہے، اترا اترا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، مجھے کوئی درد بھی نہیں ہے، بس ایک یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ حضور میں جب بھی آپ کو دیدار کر لیتا ہوں مجھے چین آ جاتا ہے، بس آپ کے دیدار کا عاشق ہوں، جب بھی دل کو بے چینی ہوتی ہے آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے چین آ جاتا ہے۔ حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم تو آپ کے امت میں ہیں، جنت ملے یا نہ ملے، دیکھیے صحابی کا مقام،
صحابی رسول کا دیکھیے کیا مقام، جنت ملے یا نہ ملے، اور جنت مل بھی گئی تو حضور آپ کہاں اور ہم کہاں؟ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ تو امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، اگر جنت میں مل بھی گئی تو ہمیں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا حضور؟ بس یہ غم مجھے کھایا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عاشق کو یہ خبر سنا دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیجئے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء کرام میں بھی بلند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دیدار نہ ہو۔ جن کو سچی ان سے محبت ہوگی ان کو ان کا دیدار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ محبت بھی سچی ہو اور حکم مانا بھی ہو۔ خالی نام محمد اسلام رکھنے سے بات نہیں بنے گی، نہ عمل بھی ہو، شریعت پر عمل بھی ہو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا بھی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اسلام اور صالحین کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی تم نے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ نہیں، اللہ کے برابر نہیں کیا، وہ پروردگار عالم ہے، اللہ جل مجدہ ہے، یہ اس کے محبوب ہیں، برابر نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہی ان کا درجہ بڑھایا ہے۔ اللہ نے ہی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے ہی درجہ بڑھایا ہے۔ اللہ یہ فرماتا کہ بھئی جو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرمایا نہیں، اللہ کی اور رسول کی، قرآن اور حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تابعداری اور فرمانبرداری، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کی تعلیم ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، جو آپ کی سیرت پاک ہے، جو آپ کا نصیحت اور ہدایت ہے، ان سب پر عمل کرنا، یہ ہے ہمارے لیے بہت ضروری۔ اور نیک آدمی جب بنتا ہے جب حق اللہ اور حق العباد، اللہ کا حق جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، یہ اللہ کا حق۔ بندوں کا حق، آپ نے کسی سے اچھا برتاؤ کر لیا، پڑوس میں اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، کاریگروں سے، مالکوں سے، جو آپ کے چاروں طرف انسان رہتے ہیں ان سے معاملہ کیسا ہے؟ تو دونوں چیزیں مل کے بنے گا، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، دونوں مل جائیں گے۔ آپ جب پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر آپ کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے قرآن شریف اور حدیث شریف، اور جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن شریف بھی ہے ہمارے پاس اور حدیث شریف بھی ہے۔ پہلے زمانے میں 200-300 سال پہلے نہ گھروں میں قرآن شریف اتنے زیادہ تھے، نہ حدیثیں تھیں، چھاپے خانے نہیں تھے، کاغذ نہیں تھے، پرنٹنگ مشین نہیں تھی، لکھنا پڑتا تھا، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر بھی اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا کرتے تھے، ناصر الدین محمود جو بادشاہ تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ ایک قرآن شریف ہمارے پاس بھی قلمی لکھا ہوا رکھا ہوا ہے اسی دور کا۔ کئی قرآن شریف تھے ہمارے دادا ابا کے پاس، لیکن وہ دیمک کھا گئی، افسوس ہے، ایک قرآن شریف بچا ہوا ہے۔ تو پہلے تو لکھے جاتے تھے، آج اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے گھر میں ایک نہیں کئی قرآن ہیں، اور بہترین چھپے ہوئے قرآن ہیں، اور اس کے ترجمہ اور انواد بھی موجود ہے، تفسیریں بھی موجود ہیں، آج کوئی کمی نہیں۔ اور حدیث شریف کی کتابیں بھی بہت موجود ہیں۔
پہلے نہیں ہوتی تھی ایسی. علامہ ابن جوزی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہوگا نا، بڑے بڑے عظیم عالم تھے وہ. تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو علامہ ابن جوزی نے کہا جب میرے جنازے کے لیے پانی گرم کرو تو میں نے جو صندوقوں میں جو قلم چھیل چھیل کے نیزے کا برادہ بھرا ہوا ہے اس سے گرم کر لینا. آپ یہ اندازہ کیجیے، جو لکڑی کی قلم بنا کرتی تھی، جو قلم بنانے میں برادہ نکلتا تھا، وہ صندوق میں جمع کرتے رہتے تھے. 2-3 صندوق بھر گئے تھے اس قلم کے برادے سے. فرمایا کہ میرے جنازے کے لیے پانی گرم کرو تو بازار سے لکڑی نہ لانا، یہ جو میرے قلم کا برادہ ہے اس سے گرم کر لینا. کس قدر محنت. تو آج آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو آج جواب دینا بہت مشکل ہے. 100 سال 200 سال پہلے تو شاید لوگ کہہ دیتے کہ جی ہمارے گھر میں قرآن شریف نہیں تھا، لیکن آج بہت مشکل ہے جواب دینا. اور حدیث شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی محفوظ ہے. قرآن کی اہمیت زیادہ تھی، قرآن لکھنے والے زیادہ تھے، قرآن کی حفاظت بہت زیادہ کی جاتی تھی حضور کے زمانے میں. جب آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام قرآن شریف کی آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے. چمڑے پہ لکھ لیا، ہڈی پہ لکھ لیا، چھال پہ لکھ لیا، کوئی کاغذ مل گیا اس پہ لکھ لیا، کسی چھلکے پہ لکھ لیا. لیکن حدیث بھی لکھی جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے انصار، وہ حدیث شریف سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کرتے تھے. ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث سنتا ہوں اور بڑے دہن سے سنتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کی حدیث شریف سننی، آپ کی بات سننی، لیکن حضور میں حفظ نہیں کر پاتا، مجھے یاد نہیں رہ پاتی. میں سن تو لیتا ہوں، یاد نہیں رہ پاتی. حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لو، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو، مطلب لکھا کرو. جو چیز تمہیں اہم لگے، حدیث شریف جو اہم لگے اس کو لکھ لو. تو لکھنے کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، لیکن عام نہیں تھا. تو حدیث شریف ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی قیام الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے سوال کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نماز پڑھی اور نماز کے بعد پھر فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو پوچھ رہا تھا قیامت کے بارے میں، کون ہے وہ؟ تو وہ آئے آگے، کہاں کیا پوچھ رہے تھے کہ جی کہ قیامت کب آئے گی. فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ کہ حضور نہ تو میرے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سارے روزے ہیں، تیاری تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس میرا تو سرمایہ یہ ہے، اللہ سے محبت پکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پکی. حضور میرے پاس تو یہ سرمایہ ہے، یہی خزانہ ہے، یہی قیامت میں لے جاؤں گا ساتھ میں. حضور نے فرمایا صحیح ہے، حضور نے فرمایا صحیح ہے، تم جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. انتا مع من احببت، انتا مع من احببت، تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے محبت کرو گے. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے پیار کرے گا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، اربوں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 8 ارب پوری دنیا کی آبادی ہے، جس میں سے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. 1/4 25% پوری دنیا میں مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں.
اب ہر ایک کی محبت الگ ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو بیوی سے ہے، کسی کو مکان سے ہے، کسی کو کوٹھی سے ہے، کسی کو دکان سے، کسی کو کارخانے سے۔ 2 ارب آدمیوں میں الگ محبت ہے، کسی کی کسی سے، کسی سے کسی سے۔ ایسے تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ اور رسول سے محبت ہو۔ کہنے کو تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت ہے، لیکن جب جانچ ہوگی نا، امتحان ہوگا تو فیل ہو جائیں گے۔ کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کہنا آسان ہے، لیکن اس امتحان میں پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ حضور نے فرما دیا ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوان بچے بچیوں کے لیے یہ بہت بڑی حضور کی نصیحت ہے کہ قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے محبت کرتے ہوگے۔ اس حدیث شریف کا مطلب بھی وہی ہے، اور قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو ہمیں نا کوشش کرنی چاہیے، کتابیں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سیرت پاک، کتابیں ملتی ہیں، ان کو پڑھ کر نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مذہب اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مذہب اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں مذہب اسلام کی ضرورت ہے۔